السلام علیکم دوستو اسلام کے ابتدائی دنوں خلافت راشدہ کے زمانے کی بات ہے کہ ایک ایرانی بادشاہ یزدگرد مسلمانوں سے شکست کھا کر ساتھیوں سمیت اس علاقے ترکمانستان میں چلا آیا۔ یہ ترکوں کا آبائی علاقہ تھا اور یہاں رہتے ہوئے مقامی لوگوں سے شادیاں کرتے ہوئے چند نسلوں بعد یزدگرد کی اولاد مکمل طور پر ترک ہی ہو گئی۔ 1000 سال پہلے اسی خاندان کا ایک ترک نوجوان غلام بنا لیا گیا۔ اس غلام کو سینٹرل ایشیا کے طاقتور ترین سلطنت سامانیہ کے ایک گورنر الپتگین نے خرید لیا۔ اس غلام کا نام سبکتگین، وہی سبکتگین جس کے بیٹے کو ہم اور آپ سلطان محمود غزنوی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ترک نسل کا معمولی غلام اور اس کا بیٹا تاریخ کا ناقابل فراموش کردار کیسے بن گیا؟ میں ہوں نور حسن اور ورلڈ ہسٹری فیکٹس وائی کے وہ کون تھا سیریز میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ غلام سبکتگین اپنی بہادری اور قابلیت کے باعث بہت تیزی سے اپنے آقا الپتگین کے قریب ہوتا چلا گیا۔ الپتگین سامانی سلطنت کا گورنر تھا۔ سامانی سلطنت آج سے 1200 سال پہلے قائم ہوئی تھی۔ اپنے عروج کے دور میں افغانستان، ایران، ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، قازقستان اور پاکستان کے کئی حصے اس سلطنت کا حصہ تھے۔ لیکن جس دور کی کہانی ہم سنا رہے ہیں تب سامانی سلطنت بھی کر رہی تھی۔ الپتگین کی بھی سامانی حکمران ابو منصور سے کچھ ان بن ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے الپتگین نے بغاوت کر کے افغانستان میں غزنی کے علاقے پر حکومت قائم کر لی اور اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ الپتگین کی اس کامیابی کا فائدہ پہنچا اس کے غلام سبکتگین کو۔ ہوا یوں کہ الپتگین نے سبکتگین کو ترقی دے کر جنرل بنا دیا اور اسے سلطنت کے باہر دوسرے علاقے فتح کرنے کا کام سونپ دیا۔ سبکتگین نے کئی مرتبہ ملتان اور لغمان کے کئی علاقے پر حملے کیے۔ یہ علاقہ راجہ جے پال کے سلطنت کا حصہ تھے۔ سبکتگین نے ان علاقوں سے ہزاروں باشندوں کو غلام بنا کر غزنی بھی بھیجا تھا۔ جب الپتگین کا انتقال ہوا تو اس کے 2 ہی برس بعد اس کا بیٹا اور جانشین اسحاق بھی انتقال کر گیا۔ اب غزنوی سلطنت میں افراتفری تھی اور اسے چلانے کے لیے اب کسی قابل حکمران کی ضرورت تھی۔ چنانچہ فوج اور درباریوں نے مشاورت سے الپتگین کے داماد سبکتگین کو تخت پر بٹھا دیا۔ جب سبکتگین تخت پر بیٹھا تو اس کا بڑا بیٹا عبدالقاسم یا ابوالقاسم محمود صرف 6 برس کا تھا۔ اس بچے کو تاریخ محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے۔ سبکتگین نے چھوٹی سی غزنی سلطنت کو سامانی سلطنت کے ماتحت کر لیا تھا اور خود غزنی میں سامانیوں کا گورنر بن گیا تھا، اور اس کی ساری توجہ اپنے بیٹے محمود غزنوی کو جنگی اور سیاسی دونوں قسم کی تربیت دینے پر لگی ہوئی تھی۔ شاید وہ اپنے بیٹے کو مستقبل کا سلطان بنانے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے باپ کے 20 سالہ دور حکومت میں محمود غزنوی خوب مچ گیا تھا۔ وہ مناسب قد کا ایک طاقتور نوجوان نظر آ رہا تھا۔ کتابوں کے مطابق وہ اتنا طاقتور تھا کہ جو گرز اور نیزہ وہ استعمال کرتا تھا اسے دوسرے لوگ مشکل سے ہی اٹھا سکتے تھے، اور اپنے باپ کے شانہ بشانہ ہر محاذ پر جانے لگا تھا۔ اس کی زندگی کا پہلا بڑا امتحان ہندوستان کے راجہ جے پال سے جنگ میں ہوا۔ سبکتگین نے راجہ جے پال کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ جے پال بھی مقابلے کے لیے نکلا اور لغمان کے علاقے میں دونوں لشکر میں زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں محمود غزنوی بہت جافشانی سے لڑا۔ جے پال کا لشکر بھی ڈٹ کر مقابلہ کر رہا تھا، لیکن جے پال کے لشکر کے ساتھ ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ اس کا زیادہ تر سپاہی پنجاب سے تعلق رکھتے تھے اور سخت سردی کے عادی نہیں تھے، سو اس کمزوری کو ایک عجیب طریقے سے استعمال کیا گیا۔ پرانے کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے، وہ یہ کہ محمود غزنوی کو لوگوں نے بتایا کہ جے پال کے لشکر کے قریب جو پانی کا چشمہ ہے، اگر اس میں گندگی ڈالی جائے تو سخت سردی پڑنے لگے گی، اور پھر پنجابی فوج جو ٹھنڈ موسم کے ہرگز عادی نہیں تھے وہ ٹٹر کر رہ جائیں گے اور مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ محمود غزنوی کے حکم پر سپاہیوں نے اس چشمے پر گندگی ڈالنا شروع کر دیا۔ ابھی اسے محض اتفاق کہیں یا کچھ اور، اس کے کچھ ہی دیر بعد آسمان پر بادل چھا گئے۔ پہلے بارش ہوئی اور پھر آسمان سے برف گرنے لگی۔ اتنی شدید برف پڑ چکی کہ جے پال کے کیمپ میں مویشی مرنے لگے۔ سردی سے سپاہی بھی بیمار ہونے لگے تھے۔ جے پال کے لیے تباہی تھی۔ چنانچہ جے پال نے سبکتگین سے درخواست کی کہ وہ راجہ
سے 10 لاکھ درہم اور 50 ہاتھی لے کر صلح کر لے۔ سبکتگین تو فوری طور پر تیار ہو گیا، مگر محمود غزنوی نے صلح کی مخالفت کی۔ بیٹے کی مخالفت دیکھ کر سبکتگین بھی سوچ میں پڑ گیا۔ ابھی وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ راجا کا ایک ایلچی اس کے پاس پہنچا۔ ایلچی نے سبکتگین کو خبردار کیا کہ اگر اس نے راجپوتوں یعنی جے پال سے صلح نہ کی تو دونوں طرف تباہی پھیل جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ راجپوتوں کی ایک رسم یہ ہے کہ وہ ایسے حالات میں اپنے بیوی بچوں کو قتل کر کے اور اپنے گھروں کو جلا کے دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں اور خود کو انتقام کے سرخ طوفان میں غرق کر دیتے ہیں۔ ایلچی کی بات سن کر سبکتگین نے صلح کے لیے راضی ہو گئے، مگر جے پال کے ذہن میں کچھ اور ہی کھچڑی پک رہی تھی۔ جے پال سبکتگین کے کچھ افسروں کو ساتھ لے کر لاہور چلا گیا تاکہ انہیں 10 لاکھ رقم تاوان کی رقم دے سکے، لیکن لاہور پہنچتے ہی منظر بدل گیا۔ اس نے سبکتگین کے افسروں کو قید کر لیا اور نئی جنگ کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ اس بار اس نے تنہا جنگ کرنے کی بجائے ہندوستان ریجن کی دوسری ریاستوں دہلی، اجمیر، کالنجیر اور کنوج سے مدد مانگی۔ اس ساری ریاستوں کی مدد سے 1 لاکھ کا لشکر تیار کر کے جے پال پھر لغمان جا پہنچا۔ جواب میں سبکتگین بھی مقابلے کے لیے نکل آیا۔ اس نے ایک بلند جگہ پر کھڑا ہو کر جے پال کی فوج کا جائزہ لیا۔ وہ جہاں دیکھتا تھا اسے سر ہی سر نظر آتے تھے۔ یہ بہت بڑا لشکر تھا، لیکن سبکتگین کے پاس اس کے مقابلے اتنا بڑا لشکر نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے ایک جنگی چال چلی۔ سبکتگین نے براہ راست حملہ کرنے کے بجائے اپنے سپاہیوں کو 500 کے دستوں میں تقسیم کیا، اور پھر اس نے جے پال کے یہ بڑے لشکر میں وہ مقامات تلاش کیے جو اس کی نظر میں کمزور تھے، اور پھر ان 500 کے دستوں نے ان کمزور مقامات پر بار بار حملے کیے۔ جے پال اس ٹیکنیک کا مقابلہ نہ کر سکا اور سبکتگین اسے ایک عبرتناک شکست ہو گئی۔ اس شکست کے بعد سبکتگین نے بھاری تاوان بھی حاصل کیا اور پشاور سے ملتان تک کا سارا علاقہ اپنی سلطنت غزنی سلطنت میں شامل کیا۔ جے پال سے لڑائیوں میں محمود غزنوی کی فوجی تربیت میں تو نکار آیا تھا، لیکن اس کا باپ اس کی اخلاقی تربیت کرنا بھی نہیں بھولا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک بار محمود غزنوی نے اپنے باغ میں ایک نہایت عالیشان گھر تعمیر کروایا اور ایک نہایت پرتکلف دعوت میں اپنے باپ کو بلایا، لیکن سبکتگین نے جب گھر دیکھا تو اپنے بیٹے سے کہنے لگا، میں نے اس گھر کو صرف ایک کھلونے کی طرح دیکھا ہے جسے میری رعایا میں سے دولت کے ذریعے کوئی بھی تعمیر کر سکتا ہے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ شہزادے کا کام یہ ہے کہ وہ شہرت کی ایک ایسی یادگار تعمیر کرے جو شان و شوکت کے ستونوں کی طرح ہمیشہ قائم رہے۔ سبکتگین نے غزنی سلطنت کی حدود کو افغان علاقے بلخ تک بڑھا دیا تھا۔ اس وقت آج سے تقریباً 1023 سال پہلے اس شہر بلخ میں سبکتگین کا انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت اس نے اپنی سلطنت اپنے بیٹے اسماعیل کے نام کر دی۔ اسماعیل نے تخت پر بیٹھتے ہی اپنے درباریوں میں مال و دولت لوٹانا شروع کر دی، اور ادھر محمود غزنوی سبکتگین کے موت کے وقت اس کے پاس نہیں تھا، بلکہ نیشاپور میں سامانی سلطنت کے خلاف ایک بغاوت کو کچل رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے سلطنت چھیننے کی کوشش بھی نہیں کی، لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کا بھائی سلطنت کے دولت دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہے تو وہ خاموش نہ رہ سکا۔ اس نے اسماعیل کو ایک پیغام بھیجا اور اسے پیشکش کی کہ اگر اسماعیل باقی سلطنت چھوڑ دے تو محمود غزنوی اسے بلخ اور خراساں کا حکمران تسلیم کر لے گا، لیکن اسماعیل نے محمود غزنوی کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ اب محمود غزنوی نے اپنے چچا اور چھوٹے بھائی کی حمایت سے بغاوت کر دی۔ محمود غزنوی اپنی فوج اور اتحادیوں کے ساتھ غزنی کے قلعے کی طرف بڑھا تاکہ خزانے اور قلعے پر قبضہ کر سکے۔ اتفاق دیکھیے کہ اسماعیل بھی اس وقت قلعے میں نہیں تھا، وہ بھی غزنی کی طرف دوڑا تاکہ محمود سے پہلے وہاں پہنچ سکے، اور پھر تاریخ کا یہ اتفاق بھی دیکھیے کہ دونوں بھائی ایک ہی وقت میں غزنی کے قریب پہنچے اور قلعے پر قبضے کے لیے دونوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ اسماعیل کے لشکر میں ہاتھی بھی شامل تھے اور بظاہرہ اس کا پلڑا بھاری نظر آ رہا تھا، لیکن محمود غزنوی جسے فتح ہوئے کمانڈر کے سامنے اتنا بڑا لشکر زیادہ دیر ٹک نہ سکا۔ لڑائی میں اسماعیل کی فوج جلد
پسپا ہو گئی، لیکن غزنی کا قلعہ جو ان کے قریب تھا، اس لیے اسماعیل اپنے سپاہیوں سمیت قلعے میں داخل ہو گیا اور وہاں پوزیشن سنبھال لی۔ اب صورتحال یوں تھی کہ اسماعیل غزنی کے قلعے اور خزانے پر قابض تھا، مگر محمود غزنوی قلعے کے باہر محاصرہ کیے ہوئے موجود تھا۔ لیکن اسماعیل کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ قلعے کے اندر رہتے ہوئے خزانہ استعمال نہیں کر سکتا تھا، اور اس خزانے کو استعمال کر کے وہ باہر سے بڑی فوج تیار نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد اس نے مایوس میں ہتھیار ڈال دیے، قلعہ اور خزانے کی چابیاں بھی محمود غزنوی کو پیش کر دی۔ اب محمود غزنوی نے اسماعیل سے پوچھا کہ بتائے، اگر جنگ میں تم جیت جاتے تو مجھ سے کیا سلوک کرتے؟ اسماعیل نے کہا، میں تمہیں ایک ایسے قلعے میں قید کر دیتا جہاں عیش و آرام کے تمام سامان موجود ہوئے۔ محمود غزنوی نے بھی ایسا ہی کیا، اسماعیل کو میراث شریف کے قریب گزگان کے ایک قلعے میں قید کر دیا۔ یہاں اسے ہر سہولت میسر تھی، مگر وہ قید تھا، اور یہیں اس کی موت واقع ہوئی۔ محمود غزنوی 30 برس کی عمر میں تخت پر بیٹھا تھا، لیکن اس کی حیثیت اب بھی اپنے باپ کی طرح سامانی سلطنت کی گورنر کی ہی تھی۔ محمود غزنوی نے سامانی سلطنت سے اپنی وفاداری ظاہر کرنے کے لیے سامانی دارالحکومت بخاری میں اپنا سفیر بھی بھیجا، لیکن وہ زیادہ دیر تک اس کمزور سلطنت کے ماتحت نہ رہ سکا۔ 999 میں اس نے سامانیوں سے آزادی کا اعلان کر دیا۔ ہو سکتا تھا کہ سامانی اس کی بغاوت کو کچلنے کے لیے ایک لشکر بھیج دیتے تھے، لیکن سلطان محمود غزنوی کو فائدہ یہ ہوا کہ سینٹرل ایشیا کا ایک طاقتور ترین حکمران ایرلک خان بخارا پر چڑھ گیا۔ اس نے سامانی سلطنت کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ محمود غزنوی نے ایرلک خان کی بیٹی سے شادی کر کے اسے اپنا اتحادی بنا دیا۔ اب وہ اپنی سلطنت غزنوی سلطنت کا باضابطہ سلطان تھا، اور اپنے ساتھ ایک طاقتور سلطنت کے ساتھ اپنا اتحادی بنا چکا تھا۔ اب اس کی قسمت کا ستارہ عروج پر پہنچنے والا تھا، لیکن اس خوش قسمت سلطان کو اپنا چہرہ پسند نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر چچک کے گہرے نشانات تھے۔ سلطان بننے کے بعد اس نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی اور اداس ہو گیا، اور وہ اپنے وزیر سے کہنے لگا، کہا جاتا ہے کہ بادشاہوں کی صورت دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے، لیکن میری تو صورت ایسی ہے کہ دیکھنے والوں کو تو تکلیف پہنچتی ہوگی۔ وزیر نے کہا، آپ یہ سوچیں کہ آپ کی صورت کم لوگوں نے دیکھی ہے، زیادہ لوگ آپ کو خوبیوں کی وجہ سے پہچانتے ہیں، تو آپ صورت سے زیادہ اپنی خوبیوں پر توجہ دیں۔ تو اس نے بھی یہی کیا، اور وہ اپنی صورت کو بھول گیا اور اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے نئے نئے منصوبے بنانے لگا۔ اس کی بغل میں سونے کی چڑیا کا دیش تھا، اس کے بت سونے کے تھے، اس کے مندروں میں سونے ہیرے کے جواہرات تھے، اور شہروں میں خزانوں کے ڈھیر لگے تھے۔ زرخیز زمینوں والا خوشحال ہندوستان سلطان محمود غزنوی کی آنکھوں کا خیرہ کر رہا تھا۔ ایک طاقتور ہندوستان اس کے سامنے تھا، لیکن پھر ہوا یوں، ایک بدقسمت ہاتھی نے ہندوستان کی تاریخ بدل دی۔ کہتے ہیں کہ سومناتھ کے مندر کی کہانی ویسے ہی ہے جیسے کہ مشہور ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے مزار کے دروازے کیوں غائب ہیں، اور آخر کیوں سلطان نے ایک دن حکم دیا کہ اس کی ساری دولت اس کے سامنے ڈھیر کر دی جائے؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے محمود غزنوی کی بائیوگرافی کے دوسرے اور آخری حصے میں۔ تب تک آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ سلطان محمود غزنوی کیسا حکمران تھا، اور ہمارے چینل ورلڈ ہسٹری فیکٹس YT کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔